العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته أو كما قال. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی. اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا اس دے اندر جو مسئلہ ہے، پہلے وہ مسئلہ سماعت فرماؤ، پھر میں حدیث پاک عرض کرنا، پھر دیگر کتب دے حوالے بھی پیش کرنا کہ نماز تو بعد یعنی فرض نماز تو بعد اہل سنت و جماعت دے ہاں اچھی آواز نال، بلند آواز نال ذکر کیتا جاندہ ہے کلمہ شریف دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ شریف دا ذکر کیتا جاندہ ہے بلند آواز نال. تو دوسرے حضرات اس نو کہندے نے کہ معاذ اللہ یہ بدعت ہے، نجائز ہے، اس دا کتے ثبوت نہیں. آج دے درس دے اندر میں بخاری شریف اور دیگر کتب دے حوالے نال میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہنا، چونکہ درس بخاری شریف ساڈا موضوع چل رہا ہے. سب تو پہلے میں حدیث پاک عرض کرنا جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے جو بخاری شریف دی حدیث میں خطبے دے اندر پڑھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ ایک باب بنیا اس مقام تے، اور اس دے اندر پھر یہ حدیث پاک اس باب دی پہلی حدیث پاک ہی لے کے آئے نے. باب بنیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا نام رکھیا باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز تے بعد ذکر کرنا. سبحان اللہ. اور اے بخاری شریف دے اندر ہے کہ نماز دے بعد ذکر کرنا، جبکہ مسلم شریف دے اندر اس مقام تے جو باب بنیا ہے نا وہ ہے نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا، سبحان اللہ، اچھی ذکر کرنا نماز کے بعد. انہاں باب اے بنے ہیں. تو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا اے باب بننا اس بات دی کتنی واضح اور بین دلیل ہے کہ نماز دے بعد یعنی فرض نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر کرن دا احادیث وچ حکم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے نے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ میرا گھر مسجد نبی شریف دے بالکل قریب سی. تو فرما دین یعنی انہاں دا بچپنا سی نا، تو فرما دین میں اپنے گھر ہوندا سا تے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما دین جدوں لوگ مسجد نبی شریف دے اندر نماز پڑھ لیندے سی نا تے اچھی آواز نال ذکر ہوندا سی. سبحان اللہ. تے کہندے اس ذکر دی آواز اپنے گھر سن کے تے میں اے سمجھ جاندا سا کہ ہن جماعت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی اچھی آواز نال اینا ذکر ہوندا سی، اچھی آواز نال کہ وہ کہندے میرے گھر تک آواز پہنچ جاندی سی. مسجد نبی شریف دے اندر اتنا بلند آواز نال ذکر ہوندا سی. اور باقاعدہ لفظ موجود ہے ان رفع الصوت بالذکر، ذکر دی اتنی بلند آواز ہوندی سی حین ینصرف الناس من المکتوبہ تے جو لوگ فرض نماز تو فارغ ہوندے سن. اگے کہندے کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھی اے ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو شروع ہے. سبحان اللہ. علی عہد النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عہد مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک، آپ دی حیات ظاہری مبارکہ اس دور تو نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر کرنا اے مسلمانہ دا رواج چلے آ رہا ہے.
آج دے بیلی سانو کئی جاندے نے جی یہ تو بدعت ہے، یہ کہیں لکھا نہیں، اس کا ثبوت نہیں، یا پھر وہ پڑھ دے نہیں تے یا ایتھے آ کے اپنی آنکھاں میٹ لیندے نے، دونوں چ کوئی ایک گل تے ہے نا پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرما دے نے کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته، فرما دے کہ میں ادوں جان لیندا سا جدوں میں اپنے گھر بیٹھیاں بلند آواز نال ذکر جدوں سن لیندا سا مینوں پتہ چل جاندا سی کہ نماز ہو چکی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف دی ہے، اہل سنت و جماعت دے جو ترجمہ سی وہ میں کیتا ہے۔ ہن اہل حدیث حضرات دی جڑی بخاری شریف ہے نا جی، اہل حدیث حضرات دے چوٹی دے عالم جنہاں دا نام علامہ وحید الزمان ہے، انہوں نے بخاری شریف دی شرح لکھی، میں تانوں کئی مرتبہ دسیا ہے، تحصیل الباری شرح بخاری 6 جلداں دے اندر انہوں نے کتاب لکھی ہے، او دے وچوں عرض کرنا پیا۔ انہاں بھی یہی حدیث پاک لکھی ہے نا اس مقام تے اس حدیث پاک دے تحت او دی وضاحت کر دینے کہندے نے کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پکار کر یعنی جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز نال ذکر الہی کرنا بدعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ انہاں دا عالم کہہ رہا ہے بھئی بلند آواز نال نماز تو بعد ذکر کرنا اس حدیث تو ثابت ہوتا ہے کہ بدعت نہیں۔ اگر کہتے ہیں جیسے بعض لوگوں نے سمجھا، یعنی جی میں کئی نے کیا کہ بدعت ہے تو بدعت نہیں ہے، تو حدیث پاک تو ثابت ہے اور یہ تو سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک تو ثابت ہے۔ اگر کہتے ہیں امام مالک سے ایسا ہی منقول ہے، اور تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ جہاں پر جہر وارد ہوا ہے وہاں جہر کرنا بہتر ہے، یعنی جتھے اچھی ذکر کرنا ثابت ہے اتھے اچھی ہی کرنا چاہیے، ہولی نہیں کرنا چاہیے۔ اہل حدیث حضرات دے عالم انہوں نے اس حدیث دی تشریح کردے ہیں بات بیان کی تھی۔ جس طرح یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر سی، اسی طرح یہ حدیث پاک جناب والا ابو داؤد شریف سیاستہ دی معتبر کتاب اس دے اندر بھی اسی طرح یہی حدیث پاک جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کردہ موجود ہے۔ اس حدیث دے تحت جو ابو داؤد شریف دی اہل حدیثہ دے عالم جناب ابو داؤد شریف علامہ وحید الزمان دا ترجمہ ہے تے اس دی جو تشریح کیتی ہے قاری احمد یار سلفی اہل حدیثاں دے عالم، انہاں دی ابو داؤد شریف پہ پڑھنا، وہ کہندے نے کہ بعد نماز کے لوگ ذکر الہی کرتے پکار کر اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں، یعنی کوئی حدیث پاک لکھ کے کہندے نے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ نماز تو بعد لوگ بلند آواز نال ذکر کردے سن، اتوں مینوں معلوم ہو جاندہ سی کہ آپ نماز پڑھ چکے، یعنی صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کہندے نے کہ بعض کہندے نے کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے مکروہ، لیکن اگے کہندے نے اپنا ایک اہل حدیث آپ اپنا عالم او دا حوالہ دے رہا ہے کہ تشریح کر دیں اس حدیث پاک دی، کہندا مگر ابن حزم ظاہری نے مسنون کہا ہے۔ ابن حزم ایک انہاں دے محدث نے، اہل حدیث حضرات بہت مندے نے انہوں نے لکھے اپنی کتاب دے اندر، وہ کہندے نے کہ نماز تو بعد بلند آواز نال ذکر کرنا اے بدعت نہیں، اے سنت ہے، مسنون ہے، نہ بدعت ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ کی ہے جی کہہ لو اگلا والا پیش کرنا پیا، اے بھی جناب والا مشکاہ شریف دا، مشکاہ شریف دے اندر یہی بخاری مسلم دے حوالے نال حدیث پاک جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت کردہ حدیث ہے، وہ حدیث نقل کر کے باقاعدہ اتھے بھی انہوں نے باب بنیا ہے، مشکاہ شریف دے اندر بھی باقاعدہ اس کتاب دے مصنف جو صاحب مشکات انہوں نے باب بنیا ہے، باب ذکر بعد الصلاۃ، نماز دے بعد ذکر کرنا۔ یہ تحت حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پیش کر کے تھلے لکھ دینے کہ بعض مشائخ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 3 بار کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اے دیسی کرنے ہیں الحمدللہ۔ حدیث اور احادیث دی شروع جو محدثین کرام نے کی تھی وہ دنالے بات ثابت ہے۔ آخری بات عرض کرن لگا حوالے دے اعتبار نال، اے جناب والا فتاوی اسلامیہ، یہ جنہ
مفتیان کرام نے فتاوا لکھیا فتاوا اسلامیہ انہاں دے نام سن لو عبد العزیز بن عبداللہ بن باز فضیلت الشیخ محمد بن صالح عثیمین فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبد الرحمن اور اگے لکھ دینے کہ الجنت الدائمہ للافتاء والارشاد سعودی عرب سبحان اللہ اے انہاں جنہاں بندیاں نے رل کے کٹھیاں بہ کے اے فتاوا 3 جلداں دے اندر میرے کول موجود ہے فتاوا اسلامیہ جنوں یعنی کہ سعودی والے نے چھاپیا ہے او دا ترجمہ پاکستان والے نے کر کے ادھر بھیجیا ہے اصل تو چونکہ انہوں نے عربی چ لکھیا نا او دا ترجمہ کر کے پاکستان والے نے پھر ادھر بھیجیا ہے ساڈے تک بھی پہنچایا تے اے جناب سعودی والے اے لکھدے نے پے جنہاں نوں اے حضرات بہتا مندے نے گل گل تے سانو کہندے نے سعودیہ ویکھو جی سعودیہ کی ہے اے ہن سعودیہ جے سبحان اللہ انہاں باقاعدہ باب بنیا ہے کہندے نے کہ نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا سنت ہے سبحان اللہ بلند بھی لکھیا ہے ذکر بھی لکھیا ہے تے سنت بھی لکھیا ہے تے نمازوں تو بعد بھی لکھیا ہے لکھ دے نے سنت یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد ذکر کو اس طرح بلند آواز سے کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ذکر بلند آواز سے فرمایا کرتے تھے اگوں پھر وہی حدیث پاک جو بخاری شریف وچوں اور ابو داؤد شریف وچوں اور مشکاہ شریف وچوں جو پڑھ کے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی حدیث پاک جو میں پڑھ کے تو انہوں سنائی ہے وہی حدیث پاک بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس والی او دے تحت پھر لکھتے ہیں کہ اگر سب لوگ اس موقع پر بلند آواز سے ذکر کریں تو اس سے کچھ لوگوں کے ذکر میں خلل نہیں آئے گا ایک سوال دا جواب دے رہے ہیں کہ کئی لوگ اتھے اعتراض کر دیں نا وہ کی آندے نے آدھے جی تسی جی اچھی آواز نال ذکر کرن لگ پیندے ہو تے جنہاں دیا کچھ 1 یا 2 رکعتاں رہ گئیاں ہوندیاں نے او بعد کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوندے نے تے تسی ذکر کر رہے ہوندے ہو تے انہاں دی نماز وچ خلل واقع ہوندا ہے ہاں جی اے جڑے دوست ذکر روکن دی کوشش کردے نا او اے بات کردے نے او دا اے جواب پہ پیش کردے نے آندے نے کہ اگر سب لوگ اس موقع پر بلند آواز سے ذکر کریں تو اس سے کچھ لوگوں کے ذکر میں خلل نہیں آئے گا بلکہ خلل اس وقت آئے گا جب کچھ لوگ بلند آواز سے ذکر کریں کچھ آہستہ آواز سے کیونکہ اس موقع پر آہستہ ذکر کرنے والے کو تشویش ہوگی اور اگر وہ بھی دوسروں کی طرح بلند آواز سے ذکر کرے تو اسے بھی کوئی تشویش نہ ہوگی آگے لکھ دینے جو لوگ اپنی باقی نماز کے ادا کرنے میں مصروف ہیں جنہاں دیا 1-2 رکعتاں رہ گئی ہیں مصروف ہیں تو ان کے لیے یہ تشویش خود ان کی اپنی وجہ سے ہے کوئی رہا کہہ رہے نا ساری نماز خلل واقع ہو رہا ہے تو کہہ دیں اے ذکر کرنا والا ہے تو قصور نہیں قصور تو انہوں نے اپنا ہے وہ دیر نال کیوں آئے نے وہ ٹائم نہ لاؤن اگر خلل واقع ہوندہ ہے تو انہوں دا ذکر کرنا والے دا قصور نہیں جڑے لیٹ آن والے قصور کہنا دا انہوں دا کہتے اگر وہ بھی نماز کے لیے پہلے آتے ساری نماز باجماعت ادا کرتے تو انہیں بھی کوئی تشویش میں مبتلا نہ کرتا ہن دسو ساڈا کیڑا قصور ہے تھے الحمدللہ ثم الحمدللہ احادیث دی کتب وچوں اور چوٹی دی کتاب بخاری شریف پھر دوسری سیاستہ دی ابو داؤد شریف اور پھر میں فتاوا اسلامیہ انہاں حضرات دا انہاں وچوں یہ مسئلہ الحمدللہ واضح الفاظ دے نال ثابت کر چکیاں اور حرف بحرف انہاں دے ہر ایک اعتراض دا جواب بھی انہاں خود دے چھڑیا ہے سانو اپنے آلو کو گال کرن دی لوڑ بھی نہیں آخری جملہ سماعت فرماؤ سب تو بڑی دلیل ساڈے کو اس مسئلے تے یہ ہے قرآن پاک سورہ نساء پارہ نمبر 5 دی آیت مبارکہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو اے قرآن پاک دی آیت ہے اس تو بڑا حوالہ اور کیڑا تو نماز تو بعد ذکر کرنا قرآن پاک نال ثابت ہے پھر کئی لوگ اتھے کہنے کہ جی اچھی کتھے لکھیا ہے اچھی تو انہوں دکھا چکے ہیں جی بخاری شریف اچھی لکھیا ہے ابو داؤد شریف اچھی لکھیا ہے مشکاہ شریف اچھی لکھیا ہے اے انہوں دا اپنا فتاوا اسلامیہ سعودی آلند اچھی لکھیا ہے اے اچھی جے اچھا پھر وہ کہنے گے اچھا چلو ذکر تے ہو گیا
حدیث وچ کئی الفاظ نال ذکر دا ثبوت ہے تسی جڑا لا الہ الا اللہ پڑھ دیو ایدا کتھے ثبوت ہے ایدا بھی حوالہ پیش کر دیواں ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس تے راوی جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اے حدیث پاک ابن ماجہ شریف دے اندر بھی ہے اے حدیث پاک مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے اور اے حدیث پاک کنز الامال شریف دے اندر بھی ہے 4 حدیث دیاں کتاباں وچ حدیث موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب تو افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے ذکر کرنا بھی حدیث نال ثابت اچھا کرنا بھی حدیث نال ثابت لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی حدیث نال سبحان اللہ پیچھے کی رہ گیا جڑا حدیثاں تو ثابت نہیں پہ ہوندا تو میں کئی مرتبہ بلکہ ہر مرتبہ یہ بات عرض کرنا الحمدللہ ثم الحمدللہ ساڈا اہل سنت و جماعت دا ہر ایک مسئلہ قرآن و حدیث تو ثابت ہے اور میری عادت ہے میں حدیث وچوں ٹھوس حدیث دیاں کتاباں انہاں دے دلائل پیش کیتے قرآن پاک دی آیت مبارکہ پیش کیتی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے جڑے نہیں مندے اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی ہدایت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین